وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى إنك لعلى خلق عظيم قال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم جزا الله عنا محمدا ما هو أهله وصلى الله على النبي الأمي. یہ کوئی جیسے کہتے ہیں نا کوئی سٹوری یا کہتے ہیں کہانی یا افسانے کا حصہ نہیں ہے. یہ یقین جانیے گا کہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو اہل معرفت ہیں وہ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں. وہ حقیقت یہ ہے کہ واقعتاً اگر اللہ جل شانہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرتے، کسی کو، آسمان کو، زمین کو، انبیاء اکرام کو، فرشتوں کو، جنت کو، کسی کو بھی پیدا نہ کرتے. یعنی یہ کوئی جیسے کہتے ہیں نا عقیدت کی وجہ سے بھی نہیں ہے، یہ ایک فیکٹ ہے، یہ ایک حقیقت ہے. دیکھیں میرے جیسا انتہائی کم عقل بے سمجھ آدمی اس کے لیے حضور یعنی مولانا خواجہ ردیف صاحب 20 گھنٹے کی کلام کرنے کے لیے تیار ہے اور سینکڑوں نہیں ہزاروں طریقوں سے ثابت کرنے کے لیے کہ تو مقصود ہی نہیں، مقصود صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کا اظہار ویسے ایک دفعہ حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ نے کیا تھا. فرمایا تھا قلب، اچھا قلب کی پہلے بات سناتے ہیں کہ بیٹا انسان کے اندر ایک ظاہر اور ایک باطن ہے قلب. اچھا اور بیٹا جو اللہ جل شانہ کی معرفت ہے وہ کس سے حاصل ہوتی ہے؟ قلب سے. معرفت کس میں ہوتی ہے؟ قلب میں. ایمان کس میں ہوتا ہے؟ قلب میں. عشق الہی کس میں ہوتا ہے؟ قلب میں ہوتا ہے. فکر آخرت اور خشیت الہی قلب میں ہوتی ہے. انبیاء کرام محنت کس پر کرتے ہیں؟ قلب پر کرتے ہیں. یہ ساری جو رذائل کی اقسام، تکبر اور جو باطنی بیماریاں، ان کا تعلق باطن سے ہے، قلب سے ہے. اور جتنی بھی فضائل ہیں، عشق الہی ہے اور عبدیت ہے اور عجز و تواضع ہے، اس کا تعلق قلب سے ہے. اور دیکھو بیٹا روز قیامت اللہ جل شانہ کس کے پرچیزر ہیں؟ جی قلب کے پرچیزر ہیں. قرآن کی آیت پڑھو، یوم لا، پڑھو بیٹا، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. تو بیپاری کس کے ہیں؟ قلب کے. پرچیزر کس کے ہیں؟ قلب کے. بائر کس کے ہیں؟ قلب کے. تو روز قیامت اللہ جل شانہ قلب کو خریدیں گے. اور اب سنیں تو میں نے وہ پیچھے کہ حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں قلب تو صرف اللہ نے ایک کو دیا تھا. قلب تو ملا ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا. قلب تو تھا ہی رسول اللہ کے پاس. قلب تو کسی اور کو دیا ہی نہیں تھا. قلب تو ملا ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا.
تو میں ایک دو باتیں اور کر کے اس پر مجھے تو نہیں زیادہ کلام کرنا، لیکن اگر تم اس کو سمجھ لو تو تمہاری ساری زندگی کا رخ بدل جائے۔ وہ یہ کہ دیکھیں، جب قلب صرف ایک کو ملا تھا اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اب آگے دیکھو تو قلب کی ویلیو تو پتہ لگی کہ اللہ جل شانہ صرف کس چیز کے پرچیز ہیں، کس چیز کو خریدیں گے، کس چیز کو دیکھیں گے، قلب سلیم کو، ٹھیک ہے۔ وہ قلب جس میں، اب آپ کے ذہن میں آئے گا کہ قلب سلیم بھی بتاؤ، تو قلب سلیم ہے جس میں اللہ کا عشق اور اللہ کی محبت تمام محبتوں پر غالب ہو، اور دوسری بات کہ جس قلب میں غیر نہ ہو، اللہ کا غیر نہ ہو۔ ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، ہے تو تھوڑی سی سنجیدہ لیکن بات سمجھ میں آ جائے گی، اس لیے جرات کرتا ہوں۔ آدمی کہتے ہیں کہ میری بیوی کو مجھ سے محبت ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ۔ ہماری جو مشرقی پاکستانی مسلمان خواتین ہیں ان کا یہ حال ہے، انتہائی پاکیزہ جنتی عورتیں، وہ بڑی پاکیزہ، وہ کہتی ہیں کہ وہ مرد کہتا ہے جی مجھے پتہ ہے کون کس نے مجھے کہا ہوا ہے۔ ایک آج کے استاد نے مجھے کہا، حضرت جو محبت میری بیوی کو مجھ سے ہے، پوری دنیا میں کسی شخص کو محبت نہیں ہو سکتی۔ میں کہ اس کو چہرہ دیکھتا رہا، میں کہ تو کتنا خوش نصیب ہے، دو ٹنگیں تو تیرے پاس ہے نہیں، نہ گاڑی ہے نہ سونا ہے، اور محبتیں ماشاءاللہ۔ آئیے بیٹا آپ ادھر بیٹھ جائیے، بٹھائیں جی بٹھائیے اپنا، آپ ادھر بیٹھ جائیں اور ایک ادھر بیٹھ۔ میں نے کہا پیارے آ جاؤ، وہ آپ بیٹا ادھر آ جائیں، آپ نا اچھا ادھر ہی بیٹھ جائیں تو ٹھیک ہے، جب بیٹھا ہے ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا آنا قبول فرمائے۔ اچھا تو مجھے یہ میں نے کہا یار تیرے پاس گاڑی بھی نہیں، سونا بھی نہیں، یہ کیا گر ہے تیرے پاس کہ تیری بیوی تجھ سے اتنی محبت کرتی ہے؟ تو وہ گر پتہ کیا ہے؟ وہ گر اتباع سنت ہے، بس۔ کہ کہتے ہیں جو مال کی وجہ سے جو جمال کی وجہ سے لمالہا لجمالہا، جو مال کی وجہ سے جمال کی وجہ سے نکاح کرے گا تو ذلیل ہوگا، اور لدینہا، تم نہ اس کے دین کی وجہ سے نکاح کرنا تو کامیاب ہو گئے۔ اچھا تو یہ میرے مضمون کہیں اور نہ چلا جائے، تو بتانا ہی چاہ رہا تھا کہ کہتے ہیں جی میری بیوی کو مجھ سے بڑی محبت ہے، ٹھیک ہوگی بات۔ میں آپ کو قلب سلیم بتانا چاہ رہا ہوں، میں یعنی زائد بات نہیں کر رہا، آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن نے کہا الا من اتى اللہ بقلب سلیم، تو قلب سلیم کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو اللہ جل شانہ روز قیامت پرچیزر ہیں قلب سلیم کے، تو قلب سلیم کس کو کہتے ہیں؟ قلب سلیم کی دو خصوصیات ہیں، ایک قلب سلیم کا مطلب ہے اس میں اللہ کی محبت ساری محبتوں پر غالب ہو، اور دوسرا جو میں بات کر رہا تھا، اب وہ بیوی بھی کہتی ہے کہ خامند مجھے تیری سے بڑی محبت ہے، اور خامند بھی اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ مجھے تیری سے محبت ہے۔ اب دیکھو بیٹا، اب یہ خامند محبت کس جگہ ہوتی ہے؟ قلب میں ہوتی ہے۔ اب یہ خامند کیا اس سٹیٹمنٹ کو ایکسپٹ کرتا ہے کہ جب کہ اس کی بیوی کے اندر کسی اور مرد کا بھی نام ہو، کسی غیر کا بھی نام ہو؟ اب غیر کا معنی آپ کو پتہ لگ گیا، آپ کو غیر اللہ کا نام معنی نہیں آتا، غیر اللہ کا مطلب نہیں آتا۔ میں نے کہا میں آپ کو نا سینسٹائز کروں، اور میں نے یعنی تصور کریں حضرت، یہ کوئی ولیوں کی بات نہیں ہے، یہ تو عام لوگوں کی بات ہے، یہ صرف شرفاء کی بات ہے، اور شرفاء پتہ کتنے ہوتے ہیں؟ 99%۔ آپ کہتے ہیں شہر لاہور کے اندر بس چوریاں ہو رہی ہیں تو سارے چور نے؟ اگر شہر لاہور میں بیٹا 1.25 کروڑ کی بازی میں 20 چوریاں ہوں تو 20 ہی چور ہیں، تو 20 کی روشنی 1.25 کروڑ میں کیا بنتی ہے؟ تو شرفاء 99۔ شرفاء کا یہ حال ہے کہ اگر ان کو پتہ لگ جائے کہ ان کی بیوی میں میری محبت کے ساتھ کوئی اور محبت بھی ہے تو وہ ناقابل برداشت ہے،
بس یہی سمجھ لیجئے کہ اللہ جل شانہ چاہتے ہیں یہ جو قلب ہے نا، ہاتھ پاؤں یہ تو دنیا میں کام کرتا رہا لیکن قلب مجھے دے دے، قلب میں نے پرچیز کر لی ہے۔ اللہ جل شانہ نے ایمان والوں کے قلب جو ہیں جنت کے عوض پرچیز کر لی ہے، خرید لی ہے، وہ پہلے سے پرچیز کر لی ہے، اس کا تذکرہ ہی کوئی نہیں ہے، یعنی وہ پہلے سے ایک بے شرح ہو چکی ہے کہ قلب ہے ہی اللہ کے لیے۔ اچھا، اب میں اپنے اصل مضمون پہ واپس آؤں گا۔ میں نے کہا تھا اس ساری کائنات اللہ جل شانہ نہ بناتے اگر محمد کو پیدا نہ کرتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اب آئیے گا آگے، اب زندگی کا مقصد کیا ہے؟ تو ہم قرآن سے پڑھیں نا جی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ زندگی کا مقصد تو ابدیت ہے، ابدیت، ابد کہ بندگی، بندگی، بندگی عشق الہی کو کہتے ہیں۔ بندگی میں بھی بیان کروں کہ بندگی کس کو کہتے ہیں، چلیں بندگی بھی تھوڑی سی بات کرتا ہوں۔ اب دیکھیے زندگی کا مقصد بندگی ہے اور ابدیت ہے، اور یہ بندگی صرف کس کی ہے؟ قلب کی بندگی۔ جیسے آپ کہتے ہیں مجھے بڑا خوف، تو بیٹا خوف جو ہوتا ہے وہ انگلیوں میں تو نہیں ہوتا نا، اندر خوف ہوتا ہے تو انگلیاں کانپتی ہیں۔ تو جس طرح محبت اندر ہوتی ہے، جس طرح خشیت الہی اندر ہوتی ہے، ویسے بندگی اور ابدیت اندر ہوتی ہے، اور اندر سے مراد ہے قلب میں ہوتی ہے۔ اور قلب کس کو ملا تھا؟ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تھا۔ یعنی اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جیسا قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا ویسا قلب کسی کے پاس نہیں تھا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب زندگی کا مقصد ابدیت ہے، تو جیسی ابدیت کا حق، جیسے ویسے تو آپ کہتے ہیں اللہم لا احصی ثناء علیک، یعنی اے اللہ میں تیری ثنا کا حق نہیں ادا کر سکتا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں اللہ میں تیری ابدیت کا حق نہیں ادا کر سکتا۔ حقیقت ہے کہ جو ابدیت اور جو اظہار بندگی اور جو اطاعت اور جو صفات بندگی اور جو آداب بندگی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی، کوئی اور انسان ادا نہیں کر سکا۔ اب آپ مجھے بتائیں، اللہ جل شانہ کی بندگی کا حق تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا، تو باقی تو طفیلی ہیں۔ بندگی کا حق تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادا کر گئے، باقی تو طفیلی ہے۔ مہمان خصوصی اصل مقصود تھے، باقی تو طفیلی ہیں۔ اگر مہمان خصوصی نہ آتے تو جلسہ منعقد نہ ہوتا، جلسہ برخاست کر دیا جاتا، کہ سارے تو ان کی وجہ سے آئے ہیں۔ تو یقین جانیے گا کہ عقلاً بھی اور بھی بڑی چیزوں سے، یعنی ایک میں اس کا ریفرنس بتاتا ہوں، حضرت اس مضمون کے ریفرنس ہیں حضرت تھانوی کے مجاز حضرت مسیح اللہ صاحب جلال آبادی، وہ لکھتے ہیں، اور ان کے میں نے چونکہ بعض اوقات ہم رواء البخاری کر کے اور فضائل اعمال کر کے تو ہم یعنی بیان کر دیتے ہیں کہ بھی فضائل اعمال چونکہ تحریر کی ہے شیخ الحدیث نے اور وہ بڑی محدث ہے تو ایک مستند بات ہے، ریاض الصالحین کہہ دیتے ہیں۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ پیدا نہ فرماتے تو لوح کو، قلم کو، آسمان کو، زمین کو اور فرشتوں کو اور جنت کو پیدا نہ کرتے۔ آپ کو تعجب ہوتا ہے، مجھے تو اس میں شک ہی کوئی نہیں ہوتا، میں تو اس کا مشاہدہ کرتا ہوں۔ دیکھیں اب ہے تو اتنی یہ تو مثالیں ہیں لیکن ضرورت تو کوئی نہیں ہے۔ جب ایک شخص کے پاس مختلف یعنی اس کی ازواج ہوں اور جو سب سے خوبصورت ترین ہو، اس کا دل اسی کی طرف لگ جاتا ہے۔ وہ دوسروں کے حقوق تو ادا کرتا ہے لیکن اصل جو مقصود اس کو ہوتا ہے
وہ وہی بیوی ہوتی ہے، وہی جو انسان اتنا خوبصورت تھا کہ اس کے بالمقابل نہ کوئی فرشتہ آ سکا نہ کوئی نبی آ سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا، فرمایا لن ترانی، نہیں دیکھ سکتے، اور موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ میں اللہ تعالیٰ، موسیٰ چیٹنگ کرتے تھے نا اللہ تعالیٰ سے، تو چیٹنگ کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ طلب کس کی ہوتی ہے؟ دیکھنے کی۔ تو اب چیٹنگ جائز ہوئی یا نہ جائز ہوئی؟ تو جب چیٹنگ کرے کوئی تو چیٹنگ کے بعد تو پھر زیارت کی طلب ہو جاتی ہے، تو چیٹنگ نہیں کرنی چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ سے چیٹنگ کرتے تھے، اللہ سے زیارت کی طلب ہوئی، آپ نے کہا نہیں دیکھ سکتے موسیٰ۔ اور اس کا تقابل دیکھیے کہ خود اس کا تذکرہ قرآن میں بھی اور اس کا تذکرہ احادیث میں بھی تفصیلاً کہ وہ براق آیا، اللہ اکبر، اور آسمان پر اور سدرۃ المنتہا تک، اور فرمایا رأیت ربی، میں نے اپنے رب کی زیارت کی۔ ذرا تصور فرمائیں کہ کیا حال ہوگا۔ حضرت آپ کے اوپر یہ تھوڑی سی لائٹ اس طرح ڈال دوں نا، سپاٹ لائٹ، آپ کا چہرہ روشن ہو جاتا ہے، اور اللہ نور السماوات والارض رأیت ربی، اور فاصلے کم ہو گئے، اور جب آپ فرما رہے ہیں میں نے ہاں اس کا معنی ہے میں نے اپنے رب کی زیارت کی، سارے اصحاب اس پر متفق تھے۔ تو بتائیے اس کے بعد قلب کی روشنی کا کیا حال ہوگا۔ 14 صدی پرانے چراغوں پہ ناز ہے، ہم کس لیے کریں گے نئی روشنی کا غم۔ تو میں اسی مضمون پہ پھر اب بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ یقین جانیے گا کہ اس وقت یہ ایک ایسی حقیقت ہے، آپ میری بات کو سنیں کہ یہ صحابہ کا عقیدہ تھا، ہمارے اکابر کہتے ہیں ہمارے اللہ والوں کا عقیدہ تھا۔ یہ عقیدہ تھا کہ اگر اللہ جل شانہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرتے تو پوری کائنات کو پیدا نہ کرتے، ہم سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مرہون منت ہیں، تو ہم تو پھیلی ہیں۔ اچھا بات ختم ہوئی۔ حضور اب مجھے بتائیے پیارے دوستو، اب مجھے بتائیے کہ محمد سے روگردانی کیسی، سنتوں کو تم کیسے، سنتوں کی بیٹا استخفاف کہتے ہیں ٹو ڈی ویلیو، ایک چیز کو ڈی ویلیو کر دینا، اس کی قیمت محمد، جو عمل محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو عمل حضور کا ہے، اور جو چہرہ رسول اللہ کا ہے، اور جو چہرہ رسول اللہ کا ہے، اوے جو چہرہ رسول اللہ کا ہے، اوے وہ تو پوری کائنات پر حاوی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت، اس پر فرشتے بھی فخر کرتے ہیں، اور جو محمد کی طرز زندگی ہے وہی اللہ جل شانہ نے آپ کے لیے پرسکرائب کی ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ دیکھو میں تمہیں بتا دوں، تم مقصود کوئی نہیں تھے، you are not required، اور تمہیں مقصود نہیں تھے، تمہارے بغیر سارا نظام چل جانا تھا، وہ مقصود تم محمد تھے، عبادت کر لے۔ اب تجھے کیا ملے گا؟ تجھے اس کی جگہ اللہ کی زیارت مل جائے گی، جنت مل جائے گی، نعمتیں مل جائیں گی، حوریں مل جائیں گی، ایسی جگہ کہ ایسی نعمتیں جس کا تم نے تصور نہ کیا، نہ وہ تم اس کا تصور کر سکتے ہو، اور نہ اس کی لذت کا خیال کر سکتے ہو۔ وہ نعمتیں تمہیں اللہ کی رضا کا مقام ملے گا، لیکن ملے گا کیسے؟ ملے گا محمد کی اطاعت سے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہان چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ملے گا، بس یہ پکی بات ہے۔ کل اے محبوب ہم ان کو بتا دیجیے، ان کنتم تحبون اللہ، دنیا پر حکمرانی کرنا چاہتے ہو، تم اللہ جل شانہ کے محبت کے قصے سناتے ہو، اور تم اللہ تعالیٰ کی محبت کے دعووں میں سچے ہو، سنو فاتبعونی، تو آپ ان سے کہہ دیجئے
یعنی اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ آپ اناؤنسمنٹ کیجئے، آپ اعلان کیجئے فَاتَّبِعُونِی، کہ میرا اتباع کرو، مجھے فالو کرو، ہر شعبہ زندگی میں، ہر واک آف لائف میں، معاشرت میری، معاملات میرے، معاشرہ میری، نماز میری، عقیدہ میرا، عبادت میری، زندگی کے ہر حصے میں میری اطاعت کرو۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اندھے بن جاؤ۔ حضرت احمد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اوہ تم نابینا ہو، اور تم کون ہو؟ نابینا، بلائنڈ۔ اور بینا کون ہے؟ بولو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو بلائنڈ ہوتا ہے، جو نابینا ہوتا ہے، اس کو کیا چاہیے؟ وہ بینا کے۔ وہاں بیٹھے ہوئے تو میں عرض کر دیتا ہوں، ساتھی کا نام تو نہیں بتاتا، تو ساتھی آس کا ہی ہے، تو اس نے دیکھا کہ میں یعنی جو بھی مجھے کہہ لے کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ آس کے آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آس کے آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ساتھ ایک اور وائس پرنسپل بیٹھا ہوا ہے، اور ساتھ اس طرح۔ تو اتنے میں ایک نوجوان جو بڑا پتلا سا ہے، دبلا سا ہے، اور بڑا سمارٹ سا ہے، اور بڑا جیسے کہتے ہیں نا فریش ہے، تو وہ یوسف ہے، وہ آ جاتا ہے۔ تو وہ ان سے پوچھتا ہے وہ کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ کہتے ہیں میرے اللہ جل شانہ نے مجھے معاف کر دیا اور میری مغفرت کر دی۔ تو کہتے ہیں میں نے سیکنڈ کویسچن کیا او تمہاری مغفرت کیسے ہوئی؟ کہنے لگا ان کی وجہ سے، میری طرف اشارہ کیا، یہ ڈاکٹر جی کی وجہ سے اور اس آس کی وجہ سے۔ میں نے جو اس نے آس میں اللہ کے دین کی خدمت کی اور مسجد بنائی، اور آس کے اندر جو اس نے طلباء کا خیال رکھا، اور آس میں جو اس نے جان ماری، اور اتوار کے روز بھی وہ مسجد بنا رہا تھا، اور اس کے ساتھ جتنے بھی وہاں پر تو بیٹا مسجد بنا لو، غسل خانے بنا لو، وہ سارے اللہ کے دین کے لیے ہیں۔ وہ جو خدمت اس نے کی، وہ آس کی خدمت، اور دوسرا کہنے گا کہ یہ ڈاکٹر جی جو ہے نا، ان کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے مجھے معاف کر دیا گیا۔ تو میں آپ کو بتاؤں، ہم نابینا ہیں۔ اس نے نا کسی کو فالو کر لیا تھا، وہ بھی نابینا تھا۔ بیکن ہاؤس کا طالب علم میرے پاس آیا، تو پہلے اس نے کہا میں نے اپنی ساری باتیں سنانی ہے۔ میں نے کہا توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ کی توبہ کا راستہ کھلا ہے۔ اور اس نے پھر نیکی کا راستہ اختیار کر لیا، تو اس نے پھر آخرت کے راستے کر لیا۔ آپ کو حیرانگی ہوگی کہ یہ اتنے بڑے الفاظ ہیں جو میں کہتا ہوں، اور میں کہہ رہا ہوں مستقل۔ کل بھی میرے پاس ایک بہت بڑے عالم آئے، میں نے کہا کسی شیخ الحدیث کے بارے میں میں ہی نہیں کہہ سکتا، میں نہیں کہہ سکتا، میں جانتا نہیں کہ اس کے اندر تمام تر نیکیوں کے باوجود کیا دنیا کی محبت بھی ہے، حب دنیا بھی ہے؟ ہاں جی، یہ دنیا کا آدمی ہے، میرا مطلب ہے کہ پڑھا تو قرآن حدیث ہے، اندر سے دنیا دار ہے، کیا ہے؟ میں نے کہا لیکن میں کلام نہیں کروں گا، کیونکہ وہ جانے ان کا رب جانے۔ لیکن یوسف کے بارے میں بتاؤں کہ وہ دنیا دار نہیں، دیندار ہو چکا تھا، اس کو مقصود آخرت تھی، اور یقین جانی اس کا غصہ بھی آخرت کے لیے تھا، اس کی لڑائیاں بھی آخرت کی تھی، اور دلچسپ بات سنو، اس کی گالیاں بھی آخرت کی تھی، وہ اس کی گالیاں بھی آخرت کی تھی، پکی بات ہے، وہ آخرت کے لیے گالیاں دیتا تھا۔ حضرت آپ حیران ہوں گے کہ جنہوں نے اس کی گالیاں کھائیں وہ بھی روتے ہیں، کہتے ہیں ایسے لگ اتنا تو کہتے ہیں اتنا تو تعلق کبھی محسوس نہیں ہوتا تھا۔ پتہ کیوں؟ وہ گالیاں بھی اخلاص کے ساتھ تھی، اور اس کے ساتھ ہی دل صاف کر گالیاں نکال کے اندروں نا جی وہ ساری بلٹ نکال کے تے اندروں صاف ہو گئے۔ تو بیٹا خود سے نہیں چلنا آتا، کیا کہتے ہیں حضرت، اکیلے نہ چل سکو گے اس راہ محبت میں، تو کسی کا ساتھ لینا جو ہے نا وہاں شیخ کی ضرورت ہے۔ تو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر تم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لو، اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فالوئنگ کر لو، تو تم اللہ تک پہنچ جاؤ گے، اور تم وہیں پہنچ جاؤ گے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں، یعنی اسی راستے پہ جو حضور کا راستہ ہے، اس راستے پہ چل کر تم اللہ جل شانہ تک پہنچ جاؤ گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیمپ تک پہنچ جاؤ گے، حضور کے غلاموں کی صف میں آ جاؤ گے۔
اچھا اب اس مجلس میں مجھے یہ حوصلہ ہو گیا بات کرنے کا. بیٹا مجھے یہ بات بتاؤ، تمہاری جرت ہے کہ وہ جس کی وجہ سے تم پیدا کیے گئے، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی سنت کو ہلکا جانو، تم حضور کی سنت کو کرٹیسائز کرو، تم حضور کے طریقے کو چھوٹا یا کمتر جانو، تم سنت کو کمتر جانو. او تمہارا چہرہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ملتا ہے تو یہ اللہ کو چہرہ سب سے زیادہ پسند ہے. تمہیں کیسے حق حاصل ہے کہ وہ کہ جو اللہ کا سب سے زیادہ محبوب ہے، کہ جس کی اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات بنائی، اس کے طریقوں کو، اس کی سنت کو، اس کے چلنے پھرنے کے انداز کو، اس کی طرز معاشرت کو، اس کے رہنے سہنے کے طریقے کو تم جس کو سنت کہتے ہیں اس کو تم حقیر جانو، یا اسے تم نفرت کرو، یا تم کرٹیسائز کرو، یا تم اس کے خلاف محاذ قائم کرو. تو میں تمہیں بتاتا ہوں، سنو، تم صفائے ہستی سے مٹ جاؤ گے، تم صفائے ہستی سے مٹ جاؤ گے، تمہارا نام بھی نہیں ہوگا کسی جگہ پر، تمہارا کوئی نام لینے والا نہیں بنے گا. اور آخرت میں، آخرت سے مراد آخرت نہیں ہے، اپنی زندگی کے اخیر میں تم اپنی انگلیاں کاٹو گے، تم تف اپنی زندگی پر تم یعنی کرو گے، نوحہ کرو گے. کیوں؟ اور تیری اوقات کیا ہے؟ اوے سن، اوے سیکولر سن، اور لبرل سن، اور ایتھیسٹ سن، اور زیادہ ایجوکیٹڈ سن، اور زیادہ انلائٹنڈ سن. اور تیری اوقات کیا ہے؟ اوے تیری اوقات کیا ہے؟ اور تیرا وزن کیا ہے؟ اور تو رسول اللہ پر بات کر رہا ہے. اوے ہوش کے ناخن لے. اوے آسمان بھی دشمن، زمین بھی دشمن، سمندر کی مچھلیاں بھی دشمن، اور چونٹیاں بھی دشمن، اور یہ ہوائیں بھی دشمن، اور تجھے ہر شے نقصان پہنچائے گی. اور جس وقت تیرے قلب پہ ظلمتوں کی بارش ہوگی اور جس سے تو ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا، اور جب اللہ جل شانہ وہ قوتیں جو اللہ نے تجھے دی ہیں وہی تجھ سے سلب کرے گا، وہی تجھے اپنی بات پتہ لگ جائے گی، اور تو حضور کی سنت کو گھٹیا سمجھتا ہے. اور اللہ سے ڈر، اور یونیورسٹی کا طالب علم اللہ سے ڈر، اور تاجر اللہ سے ڈر، اور منسٹر اللہ سے ڈر، اور صاحب اقتدار اللہ سے ڈر، اور تو بھی ڈر. اپنے آپ کو ماڈرن کہتا ہے، اور تیری ماڈرنزم کیا ہے؟ اور تیرا سونا چاندی، تیری لینڈ کروزر کیا ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو چٹائی تھی اور جس کے اوپر وہ لیٹتے تھے، اور جب کبھی اس کو کف کر دیا گیا اور تو آپ فرمایا عائشہ مجھے غافل کر دیا آخرت سے، اس کی چٹائی کے نشان لگ جاتے تھے. اور وہ چٹائی رسول اللہ کی، اور وہ عرش سے افضل ہے، اور وہ بیت اللہ سے افضل ہے، اور پوری کائنات سے افضل ہے. اور جو حضور کی سنتیں ہیں اور حضور کے جو طریقے ہیں وہ تو اعلیٰ ترین ہیں، وہ تو سب سے افضل ترین ہے. اور تو اپنے آپ اوقات میں واپس آ، اور تو اللہ سے ڈر، تو اللہ سے ڈر، اور کلام نہ کر، اور سنت کا استخفاف نہ کر. اور زمین تیری دشمن ہو جائے گی، آسمان تیرا دشمن ہو جائے گا، اور تیرے سے تیری قوتیں واپس لے جائی جائیں گی. آج مشرف کا حال دیکھ لو، آج مشرف کا حال دیکھ لو، آج مشرف کا حال دیکھ لو، اس کے قلب کی وحشتوں کو دیکھ لو. آج طالبان یہی مشرف تھا اور یہی وہ طالبان ہیں. آج امریکہ کو وہ بھگا چکے ہیں. کس قوت سے، کس مادی قوت سے انہوں نے بھگایا ہے؟ آپ جانتے ہیں، سب کہتے ہیں مادی قوت کوئی نہیں ہے، وہ عشق الہی کی قوت تھی، وہ عشق رسول کی قوت تھی، وہ اتباع سنت کی قوت تھی، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی قوت تھی، وہ فتح بیونی کی قوت تھی. اور جیسے ہمارے ایک ساتھی نے کہا وہ تو صبر کی قوت تھی، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، وہ تو صبر کی قوت تھی جس کی وجہ سے انہوں نے کیا ہے. تو دیکھیں آج تصور، حضور یہ مادیت پرستی کی وہ شکست ہے کہ جس کی آپ مثال نہیں دے سکتے. حضور آپ مجھے 1000 سال میں مادیت پرستی کی اس شکست کی مثال دیجئے کہ ایک جانب امریکہ ہے اور جو سب سے بڑی سپر پاور ہے،
8,500 उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और उसके साथ 48 कंट्रीज हैं नेटो के, और वो कंट्रीज आपका मतलब है कुछ सोमालिया की तरह हैं, कुछ चेचनिया की तरह हैं, और वो कंट्रीज को नेपाल की तरह हैं, वो कुछ युगंडा की तरह हैं, वो कंट्रीज जापान है, वो फ्रांस है, वो इंग्लैंड है, वो स्पेन है, वो कंट्रीज वो हैं जिनके पास बड़ी एडवांसमेंट्स हैं, वो सारे को मिल्लत वाहिदा इकट्ठे हो गए हैं। ये दूसरी ताकत थी। और तीसरी ताकत मैं आपको बताता हूं कि 3.5 लाख फौज उन्होंने वहां जमा की हुई थी। और उसके बाद चौथी ताकत उनके पास कि वो हाई टेक्नोलॉजी वार थी, जो आसमान से वो गिराते थे, यानी आग बरसाते थे। इसके बावजूद वो भाग गए, वो अपने हजारों वेपन छोड़ के भाग गए। ये इश्क मोहम्मद की ताकत थी, ये रसूल अल्लाह की तबाह की बरकत थी। ओए ध्यान रखना जरा, हुजूर के बारे में बात जरा ध्यान से करना, और ईमान के बारे में और कुरान के बारे में और इस्लाम के बारे में और दीन के बारे में। और लिबरल हो गए हो तो लेकिन बात याद रखना, होते जाओ लिबरल, लेकिन जबान न खोलना। और जबान खोलोगे जमीन आसमान तुम्हारा दुश्मन हो जाएगा। और तुम फिर कहोगे 3 साल हो गए डील कोई नहीं हुई, तुम कहोगे कि डील होते होते रह जाती है। वो खुदा ओ बेबरकती, तुमसे बरकत सलब कर ली जाएगी, हुजूर की निगाह तुमसे हट जाएगी और खुदा तुमसे रूठ जाएगा। जब रसूलुल्लाह तुम्हें देखेंगे ही नहीं, तुम्हें पहचानेंगे नहीं, अपनी निगाह तुमसे हटा देंगे और हुजूर अपने हल्के से तुम्हें निकाल देंगे और उनकी लिस्ट से तुम्हारा नाम निकल जाएगा। और खुदा के बारगाह में तुम्हारा तो कोई वो खसो खशाक और काकरोच और चिंटी जैसा मुकाम नहीं रहेगा। और तुम चिंटी को भी जलाओगे तो उसकी भी पकड़ हो जाएगी। लेकिन तुम्हें ये सारी निजाम तुम्हारे दिल और दिमाग को जलाकर तुम्हें खाकसर कर देगा और तुम्हें मलिया मेट कर देगा। तो तुम्हारा एंड डिजास्टर्स होगा, तुम्हें डिमोलिश कर देगा, तुम्हें तबाह कर देगा, तुम्हें ऐसा डिजास्टर्स तुम्हें उसको मीट विद करना पड़ेगा कि तुम जान लोगे कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत ना करना और सुन्नत की मुखालफत ना करना। मेरा ये बयान इस वक्त यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस के और बहुत सारे लोग और बाहर के ममालिक में सुना जा रहा है, इसलिए मैं उनको बता रहा हूँ कि ध्यान रखना, मोहम्मद की मुखालफत ना करना। और याद रखना तुम्हारी कोई औकात नहीं भाई, और तुम्हें अगर अपनी औकात देखनी है तो तुम्हें जल्द पता लग जाएगा। डरो अल्लाह से, अल्लाह ताला जो है और हर्ष है, और जब तुम अल्लाह को गाली दोगे अल्लाह बर्दाश्त कर लेंगे, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम कुछ कहोगे वो अल्लाह नहीं बर्दाश्त करेंगे। ये अल्लाह का वीक पॉइंट है, अल्लाह ताला इसको नहीं बर्दाश्त करेंगे, इस पे तुम्हारी तबाही मिट जाएगी। तो मैं आपको सबसे पहली बात सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूं कि बेटा सुन्नत का इस्तिग़फ़ार किया जाता है। अच्छा, इस्तिग़फ़ार का मतलब बताओ? हल्का। अच्छा, कहाँ से इसमें उर्दू में क्या लफ्ज़ इस्तेमाल होता है? खफीफ। शाबाश। खफीफ का क्या मतलब होता है? लाइटर। हाँ जी, सुन्नत की यानी इनको लाइट समझना। यानी देखो ना, मिसाल के तौर पे जो एक चीज की, यानी मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने सोना पेश कर रहा हूं और आप उसकी कीमत चांदी की लगा रहे हैं, तो आपका दिमाग खराब है। ये सोना है, चांदी नहीं है। तुमने इसको पीतल समझ लिया, तुमने इसको लोहा समझ लिया। तुम मेरे सोने की कीमत लोहे की लगा रहे हो, तो कीमत तो तुम लगा रहे हो लेकिन लोहे की लगा रहे हो, और तुम सुन्नत की कीमत लोहा लगा रहे हो। ओहो, पूरी कायनात इसकी मिल के भी कीमत नहीं लगा सकती। और मैं तुम्हें एक और बात सुनाऊं, चलो रबीउल अव्वल मनाएं आज, फिर वो तुम्हें बातें सुनाएं। वो ये है कि चारों आइमा कराम है बेटा, चारों आइमा कराम से मुराद है इमाम अबू हनीफा, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम मालिक बिन अनस और इमाम शाफी। ये शवाफ़े हनाबला सारे ये इमाम इस बात पर मुत्तफिक हैं। ये कौन लोग हैं? और ये कोई सूफी हैं? ये तो बड़े एजुकेटेड एनलाइटेंड, और ये तो कुरान और सुन्नत के यानी क्या कहते हैं फकीह, ये तो बहुत बड़े फकीह लोग हैं, और ये तकवे में भी कमाल हैं,
اور صوفیہ کیا ہوتے ہیں، ان سے زیادہ کسی کا تزکیہ نفس ہوا ہی نہیں، اور مستجاب الدعوات ہیں، اتنی عبادت بھی کسی نے نہیں کی۔ یہ چاروں کے چاروں اس بات پر متفق ہیں۔ اب میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی صوفی کی بات ہوتی ہے تو آپ اپنی رائے رکھ سکتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے روضہ اقدس میں آرام فرما رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کفن کے ساتھ جو مٹی چھو رہی ہے، جو مٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کفن کے ساتھ چھوٹ رہی ہے، اس مٹی کی قیمت کو بیان کر رہے ہیں۔ یہ چاروں آئمہ کس کو بیان کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم عطر سے جو مٹی چھو رہی ہے، جو مٹی چھو رہی ہے، جو بھی آپ کی مٹی چھو رہی ہے، اس مٹی کو کہہ رہے ہیں کہ وہ بیت اللہ شریف سے افضل ہے، وہ مٹی بیت اللہ شریف سے افضل ہے۔ جناب کیا جانتے ہو؟ وہ جانتے تھے، وہ حضور کو پہچانتے تھے، وہ مٹی بیت اللہ شریف سے افضل ہے، اور فرمایا کہ وہ مٹی عرش سے افضل ہے، اور آگے بھی فرمایا وہ مٹی کرسی سے بھی افضل ہے، وہ کرسی سے بھی افضل ہے۔ دھیان رکھنا ذرا، اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ ہے۔ اوہ عاشقوں، اللہ اس کا عاشق ہے، فرمایا کہ مجھ سے محبت کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتنی پیاری حدیث ہے حضرت، کہ مجھ سے محبت کرو، مجھ سے محبت کرو۔ کیوں؟ کہ اللہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اللہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ حضور آپ کو ایک آدمی گھڑی، کون سی گھڑی ہوتی ہے یہ جو مہنگی ترین ہوتی ہے، حضرت راڈو، آج کل 2 کروڑ کی ملتی ہے۔ راڈو کی حضرت آپ کو گولڈ پلیٹڈ ایک دے دے گھڑی، اور ایک گھڑی بالفرض میں مثال دیتا ہوں، آپ کو وہ شخصیت جو آپ کو بہت محبوب ہو، چاہے وہ آپ کے والد ہو، چاہے وہ آپ کی وائف ہو، چاہے وہ آپ کی بیٹی ہو، چلے میں مثال دیتا ہوں، آپ کے بوڑھے والد ہو، اور 80 ایئرز کی عمر میں کیفیت پیدا کرنے کے لیے انہوں نے آپ کو ایک گھڑی دے دی۔ حضور وہ گھڑی 10,000 کی تھی، اور وہ گھڑی جو تھی نا، وہ آپ کو ایک چلتے دوست نے دے دی، اور وہ بھی کوئی بزنس مین تھا، اس نے آپ کو دے دی، کوئی اپنا جیسر آپ فرینڈشپ ثابت کرنے کے لیے، ریلیشن۔ بتائیے دونوں گھڑیوں میں سے آپ کے لیے زیادہ وقت کس کی ہے؟ جی وہ 10,000 والی گھڑی کی۔ اوے حضور کی یہ مٹی ہے، اور بیت اللہ شریف اللہ کا ہے۔ اللہ کو اپنے محبوب کے ساتھ جو مٹی چل رہی ہے، وہ اللہ کے نزدیک، یہ تمہارے نزدیک نہیں تھا، وہ اللہ کے نزدیک، وہ اللہ کے نزدیک بیت اللہ سے بھی اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ وہ حضور کی قربت پا چکی ہے، اور وہ عرش سے بھی زیادہ ہے، اور وہ کرسی بھی زیادہ ہے۔ ڈرو اس بات سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو حقیر جانو، خفیف جانو، اور کیا کہا؟ استخفاف سنت۔ کیا لفظ ہے؟ سنت کا استخفاف کرنا، سنت کو حقیر جاننا۔ تو بیٹا سنت کو حقیر نہ جان۔ اب یہاں پر میں ایک بات ادا کرتا ہوں، فاروق صاحب میں آپ کو ایک میسیج دیتا ہوں، آپ اپنے دوستوں کو دے دیجئے۔ پیارے فاروق صاحب، بات یہ ہے کہ اگر کوئی سنت پر عمل نہ کر سکے تو استغفار کر لے، لیکن اس سنت کو قلباً افضل سمجھے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف فرما دیں گے۔ جو سنت کو افضل جانے گا، جو سنت کو افضل ترین سمجھے گا، اور جو یہ کہے گا کہ میں تو ہوں دنیا دار، پر طریقہ وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، میں ہوں دنیا دار، اپنی دنیا داری کے اندر میں اس سنت پر عمل نہیں کر رہا، لیکن حق یہ ہے کہ حضور کی اس سنت سے زیادہ کوئی اعلیٰ شے نہیں، کوئی سے زیادہ حسین چیز نہیں، کوئی اس سے زیادہ
قیمتی چیز نہیں، اور اس سنت سے زیادہ کسی کا وزن نہیں، اور یار اس سے زیادہ کسی کی قدر و منزلت نہیں، اس سے زیادہ کسی کی وقت نہیں، اس سے زیادہ کسی کا وزن نہیں۔ اور بھئی وزن بھی اس کا ہے، قدر و منزلت بھی اس کی ہے، اور قیمت بھی اس کی ہے، اعلیٰ پن بھی اس میں ہے، کمال بھی اس میں ہے، یہ ہائیسٹ پیک پر ہے، پرفیکشن بھی اس میں ہے، اور بھئی اس جیسی کوئی نہیں۔ پر میں ہوں گناہگار، میں ہوں پاپی، تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، اس مجمع میں بیٹھ کے کہتا ہوں، رب کی طرف دیکھ کے کہتا ہوں، اپنے سارے بھائیوں کو کہتا ہوں، اور اپنے بچوں اور بیٹیوں کو کہتا ہوں، اس کی اللہ تعالیٰ مغفرت کر دیں گے۔ میں آپ کو یہ بات کہتا ہوں اپنے رب کی طرف دیکھ کے۔ لیکن اگر تم نے سنت کو جانا حقیر تو تم تباہ برباد ہو جاؤ گے، تباہ برباد ہو جاؤ گے۔ سنت کو تم نے حقیر جانا، خبردار! آج کالج یونیورسٹیز کے اندر یہ الہاد پھیلا گیا ہے، سنت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، سنت کی استغفار کیا جا رہا ہے، سنت کے اوپر کلام کیا جا رہا ہے، اسے کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، اس کو ایکسٹریمزم کہا جا رہا ہے، اس کو ٹیررزم کہا جا رہا ہے، اس کو کہا جا رہا ہے کہ ایکسپلائٹیشن ہے، ہیومن امپاورمنٹ کے نام سے عورت کو خراب کیا جا رہا ہے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو پردہ دیا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو پردہ دیا تھا، قرآن نے پردہ دیا تھا، شریعت نے پردہ دیا تھا۔ پردہ اللہ اور اس کے رسول نے عورت کو دیا ہے۔ سنو، تم پردہ نہ کرو، تم بے پردہ چلے جاؤ، لیکن خبردار اس پردے کے اوپر کلام کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پردہ ہے، جو قرآن کا پردہ ہے، جو پردہ قرآن نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو دیا، خبردار اس کے اوپر کلام کیا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ تمہارا تذکرہ بھی نہیں ہوگا تذکروں میں، زمین تمہیں ایکسپٹ نہیں کرے گی، زمین تمہیں اگل دے گی۔ اور محمد کی مخالفت نہ کرنا اور رسول اللہ کی مخالفت نہ کرنا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تو بیٹا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تمہیں پوری کائنات کے لیے اے محمد ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے رحمت۔ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آج محمد کی زندگی، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کریکٹر دنیا میں نافذ کر دو، امن قائم ہو جائے گا، انصاف قائم ہو جائے گا، ظلم ختم ہو جائے گا، عورت کو وہ مقام اور اس کے حقوق مل جائیں گے۔ سود کو ختم کر دو، شراب کو ختم کر دو، جوئے کو ختم کر دو، زنا کو ختم کر دو، عورت کو اس کا مقام دو، پاک دامنی اور طہارت والی زندگی یہ تم نافذ کر دو۔ یہ جوا، یہ میسر، یہ خمر، یہ شراب، یہ ساری چیزیں محرمات شریعہ یہ انسان کے اندر نفرتیں پیدا کرتی ہیں، یہ ہیٹرڈ پیدا کرتی ہیں۔ دیکھو غیبت انسان کے اندر نفرتیں پیدا کرتی ہیں، طعنہ انسان کے اندر نفرت پیدا کرتا ہے، تکبر انسان کو حقارت پیدا کرتا ہے، تکبر حرام قرار دے دیا گیا، حسد حرام قرار دے دیا گیا۔ اور سنو، کہا گیا کہ وراثت کو تقسیم کر دو۔ جاؤ جلدی سے جا کے پوچھو کہ جتنے فوجداری مقدمے ہیں ان میں 40% اس وجہ سے ہیں، یہ آپس میں آمنے سامنے آ جانا، یہ بھائیوں کا بھائیوں کے ساتھ لڑ پڑنا۔ اس میں جب وراثت تقسیم نہیں کی جاتی تو اس کے وراثت تقسیم نہیں کی جاتی تو اس سے ہیٹرڈ پیدا ہوتا ہے، نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، کینہ پیدا ہوتا ہے، حق تلفیاں پیدا ہوتی ہیں، نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، بھائیوں کے اندر حسد اور کینہ اور بغض اور لڑائیاں اور بہت پیدا ہوتا ہے۔ جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر نہیں چلو گے اور تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار نہیں کرو گے تو پوری دنیا میں بد امنی پیدا ہو جائے گی۔ حضور نے تو فرمایا تھا ادفع باللتی احسن، کہ تم نہ سل من قطع کا، تم سے جو توڑا کرے تم اس سے جوڑا کرو، جو تم سے برائی کرے تم اس سے اچھائی کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق اگر تم دنیا میں پھیلا دو تو ساری دنیا میں امن پھیلا ہو جائے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو پاکستان کے لیے نہیں، سعودی عربیہ کے لیے نہیں، ہم نے آپ کو فن لینڈ کے لیے بھی، انٹارکٹیکا کے لیے بھی، آسٹریلیا کے لیے بھی، ہم نے آپ کو امریکہ کے لیے بھی، یورپ کے لیے بھی، پوری ایشیا کے لیے،
پوری سب کانٹیننٹس کے لیے، پوری دنیا کے انسانیت کے لیے، پوری دنیا کے لیے آپ کو ہم نے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نافذ ہو جائے گا، وہاں وہاں رحمت، اور وہاں پر امن، اور وہاں پر انصاف۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انصاف بنا کے، منصف بنا کے، تاکہ وہ علم کی روشنی پھیلائیں کہ معاشرے میں بڑا ہی اندھیرا ہے۔ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں نا اخلاق سکھانے آیا ہوں، میں انسانوں کو انسانیت بنانے آیا ہوں، انسان بنانے آیا ہوں۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو متبع شریعت، دو ٹرو فالوورز کی میں مثال دیتا ہوں۔ ایک تو میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ دیکھو امن کو دیکھو، اور ٹیررزم کو دیکھو، اور ایکسٹریمزم کو دیکھو، اور ٹالرنس کو دیکھو، انڈیورنس کو دیکھو، برداشت کو دیکھو۔ اور میں سناؤں میرے شیخ کے، جن کے سلسلے سے میرے ایک شیخ میرے گھر میں آتے تھے اور ان سے مجھے اجازت بھی تھی، وہ پیر متے کی تھے، جنرل ضیاء اللہ کو ان سے بیعت تھے، تو ان کا کثرت سے ساجز کے گھرانہ تھا۔ بس تہجد میں ان کا انتقال ہوا۔ وہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے سلسلے سے ان کو اجازت اور بیعت تھی۔ میں عرض کروں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق اور ٹرو فالوورز، متبع شریعت، متبع سنت، فتبعونی کے مصداق یہ بزرگ جا رہے ہیں، کیچڑ ہے، ایک لڑکا اور لڑکی شراب کے نشے میں دھت اور گٹار کے اندر گانا بجا رہا ہے، ساتھ اس کی بیلوڈ، اس کی گرل فرینڈ، اس کی محبوبہ بھی ہے، وہ بیلوڈ کے ساتھ اپنے شراب کے نشے میں، اور اس کے بعد گانا گٹار پہ بجائے ہوئے وہ جو رہا ہے۔ حضرت والا کا پاؤں پھسل گیا اور وہ کیچڑ جو تھا اس کے اوپر، بیلوڈ کے اوپر، محبوبہ کے اوپر گر گیا۔ اس شخص نے بابا جی کو گٹار سے مارا، آپ ذرا پڑھ لیجئے، بابا جی کی سوانے مارا اتنا مارا کہ گٹار توڑ دیا۔ بابا جی نے آگے سے کچھ نہیں کہا، برداشت کیا۔ اس کو کہتے ہیں ٹالرنس، اور مریدوں نے بھی برداشت کیا۔ سوچ سکتے ہیں اتنے بڑے شیخ کو جب مار پٹ رہی ہو تو مرید کچومبر نکال دیتے ہیں، لیکن بابا جی نے کہا کہ کچھ نہ کو، اس لیے کہ کیچڑ تو اس کے اوپر پڑ ہی گیا ہے، میں پھسل گیا ہوں، میرے پھسلنے سے اس کیچڑ، ان کا کیا پھسلنا تھا، ان کا پھسلنا بھی باعث رحمت تھا، اور وہاں سے بھی ولیوں نے جنم لینا تھا۔ اب جناب مار کے جب وہ چلا گیا اور بابا جی گھر چلے گئے، اگلے دن بابا نے خادم کو بھیجا اور وہ جا کے کہنے ایک گٹار بازار سے خرید لائے، اور ساتھ کہا کہ جیسے آپ کے بندو خواہ کے لڈو ہوتے ہیں آج کل، یا آپ کے جو بھی لڈو ہوتے ہیں، چاشنی کے لڈو ہوتے ہیں، وہ لڈو جو ہے وہ انہوں نے کہا بصرہ کی کھجوروں کا تھال لگاؤ، سویٹس لگاؤ، اور اس کا پتہ کرو، اور پتہ کرنے کے بعد اس کے پاس جاؤ اور میری طرف سے کہو کل میں بہت شرمندہ ہوں اور تم سے معافی مانگتا ہوں اور معذرت چاہتا ہوں، یہ گٹار جو ٹوٹ گیا تھا یہ گٹار لے لیجئے، اور یہ جو تکلیف پہنچی یہ بصرہ کی کھجوروں کے تھال لے لیجئے۔ اور بابا جی سلام کہتے ہیں، اس نے جب سنا تو انک لعلی خلق عظیم، حضور کے فالوورز نے، ٹرو فالوور نے جب یہ میسج دیا تو اسلام تو تلوار سے نہیں پھیلا تھا، اسلام تو اخلاق سے پھیلا تھا۔ وہ کہنے لگا مجھے بابا کے پاس لے جاؤ، مجھے بابا کے پاس لے جاؤ، اور بابا جی کے قدموں پہ اس نے سر رکھ دیا اور معافی مانگی۔ اور میں نے اپنے شیخ غلام دستگیر سے سنا کہ ان کی سلسلے میں سے آگے اس نوجوان نے بھی توبہ کی، اس کی محبوبہ نے بھی توبہ کی، اور دونوں نے نکاح کر لیا، اور ان کی اولاد میں سے آگے صالحین اور صالحات اور ولی اللہ پیدا ہوئے۔ دیکھیے ان کا پھسلنا بھی باعث رحمت، اور یہ ہے کریکٹر۔ آپ ٹالرنس کی بات کرتے ہیں، آپ برداشت کی بات کرتے ہیں، یہ برداشت دیکھیے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ یہاں ایکسٹریمزم کی بات کرتے ہیں، گٹار بھی خرید دیا، آپ ایکسٹریمزم کی بات کرتے ہیں، یہ شفقتوں کی بات، محبتوں کی بات، وہ محبتیں فروختے تھے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا
کہ میرے عزیز و اکابر، میرے ایک عزیز ہے، مجھ سے بہت زیادتی کرتا ہے، مجھے بڑی تکلیف پہنچی، آپ نے اجازت دیجیے کہ میں اس کا جواب اس کو اسی ٹون میں برائی سے دوں۔ فرمایا نہ قطن نہ دینا، تم اس کا بھائی جواب برائی سے نہ دینا۔ اگر یہ سلسلہ چل پڑا کہ لوگ برائی کا جواب برائی سے دینے لگے تو پوری دنیا میں کانٹے 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 پھیل جائیں گے۔ نہ ایسے نہ کرنا۔ تو یہ تھے حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، کہ جو حضور کے فالس تھے، نہ صحابی تھے، اور یہ ایک اولیاء اعظام میں سے تھے۔ یہ نمونہ دیکھو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا، کہ جس کے ساتھ اخلاق کے کمال دیکھو، اور اس اخلاق حسنہ سے کا اثر کیا ہے؟ اس کا اثر یہ ہے کہ وہ ایمان لے آیا۔ اس کے بعد میں اپنے مخصوص انداز میں اپنے پیارے مولوی بھائیوں کے اوپر یہ غضب ڈھاتا ہوں کہ تم تو دنیا دار آدمی کو حقیر سمجھتے ہو۔ دیکھو بابا جی نے کیسی محبتوں کو، تم تو کہتے ہو شرابی ہے، تم کہتے ہو زانی ہے، اوئے یہ تو گانا بجا رہا ہے۔ بابا جی نے اس کو گٹار بھی دے دیا، کھجوروں کا تھال بھی دے دیا، اس کو عزت اور احترام بھی کر دیا۔ اور یہ ہے دعوت و ارشاد کی حکمت، اور یہ ہے پیار اور محبت، اور اس سے محبتیں فروغ ہوتی ہیں۔ تمہاری اس بات سے کہ یونیورسٹی ہم کیسے جائیں، ہماری لڑکیاں ہیں، تو پھر تو کام نہیں ہوگا۔ وہ بھئی لڑکیوں کے اوپر بھی رحمت کرو، لڑکیوں کو بھی رحمت کرو۔ تو میں ایک دوسری مثال دیتا ہوں شیخ، بس میں اتنی بات کروں گا تاکہ ذکر کا وقت بھی آ جائے۔ تو میں آپ کو عرض کرتا ہوں، دوسری مثال آپ کو فتح بیونی کو دیتا ہوں، اور ٹالرنس کی دیتا ہوں، اور انسانیت کے احترام کی دیتا ہوں، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کی دیتا ہوں، کہ بنی آدم کو اللہ جل شانہ نے کتنی اس کی تکریم کی، اور یہ کہ انسان بیت اللہ شریف سے بھی مقدس ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کو ذلیل کرنا، ڈیگریڈ کرنا، ہیومیلیٹ کرنا، اور اس کی تذلیل کرنا، بیت اللہ شریف کو گرانے سے زیادہ برا ہے۔ فرمایا دعا فرمایا، ابو ہریرہ فرماتے ہیں دعا فرمانے کے بعد فرمانے لگے حجر اسود کے پاس کھڑے ہو کے، اے بیت عتیق، اے بیت معظم اور مکرم، تو بہت قابل احترام ہے، پر ایک مسلمان کی آبرو اور اس مسلمان کا مال اور اس کی عزت اور اس کی جان اور اس کی عزت نفس بیت اللہ تو اس سے زیادہ مکرم اور معظم ہے۔ یہ انسانیت کے احترام، یہ ہیں ختم نبوت کے۔ میرا جی چاہتا کہ میں یہ کہوں کہ ختم نبوت کے ہیں عطا اللہ شاہ بخاری، نام لو سارے۔ کون میں ذکر کر رہا ہوں؟ ختم نبوت نہیں، تم نے تالش ختم نبوت کے تالش کہو، ختم۔ دیکھو تو مہمان ہی کوئی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نہیں کھانا کرتے تھے، آپ کو معلوم ہے، یہودی کو ڈھونڈ لائے تھے، تو مہمان ہی کوئی نہیں ہے، کھانا دسترخوان پر، مہمان ہی کوئی نہیں ہے، کھانے کو جی نہیں کرتا۔ باہر نکل گئے، ایک جمعدار کو دیکھا، اس کو کہا تم میرے پاس آ جاؤ، اس نے کہا حضرت کا کام ہوگا، ادھر آؤ، ہاتھ دو، ہاتھ دھونے کے بعد کہیں دسترخوان۔ وہ حضرت کی طرف دیکھ رہا ہے حیران، حضور میں برہمن بھی نہیں، حضور میں تو شودر ہوں، حضور آپ سادات ہیں، یہ کیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ؟ نہیں بیٹھو میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ حضور میں ہندو، حضور میں شودر، حضور آپ سادات، میں آپ کے ساتھ کیسے کھانا کھاؤں؟ بیٹھ جاؤ۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، تم بنی آدم تو ہونا، تم آدم کی اولاد تو ہونا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آدم کو بڑی عزت دی ہے، بڑی تکریم کی ہے۔ وہ اپنے ساتھ کھانا کھلایا اور ساتھ بٹھایا، اور کھانا کھلانے کے بعد فارغ ہوا۔ کیا دل پہ گزری ہوگی اس شودر سویپر خاک روب کی کہ جس کو عطا اللہ شاہ بخاری نے کھانا کھلایا۔ سید محمد احمد
سید محمد احمد چشتی، میں نے چشتی لگا دیا ان کے ساتھ، آپ سمجھ گئے ہیں۔ سید حسین احمد چشتی، سید حسین احمد چشتی جو ہیں یہ ایک بڑے اللہ والے بزرگ تھے، ہندوستان میں ہوتے تھے۔ ایک شخص ان کی زیارت کے لیے گیا، مسلمان تھا، عالم تھا، ساتھ ایک ہندو کہنے لگا میں نے بھی تو ان کی زیارت کرنی ہے۔ تو وہ بڑا پریشان ہوا، انہوں نے کہا کہ میں رستہ بتانے نے کہا آپ بھی تو وہیں جا رہے ہیں۔ وہ بڑے پریشان کہ یہ ہندو میرے ساتھ، حضرت کہیں گے ہندو کو ساتھ لے آیا۔ اچھا اس کے بعد نا وہ آیا تو انہوں نے کہہ دیا حضرت اس نے مجھ سے راستہ پوچھا تھا، میں اس کو اپنے ساتھ نہیں لے کے آیا، خود آ گیا۔ رات کو اس کا جو تھا نا چارپائی، میری چارپائی کے ساتھ بچھائی، ہندو کی چارپائی اس عالم کی چارپائی کے ساتھ بچھائی۔ میں سو گیا، میں نے کچھ کھڑاک دیکھا، وہ عالم کہتے ہیں جو دیکھا تو حسین احمد چشتی ہندو کے پاؤں دبا رہے تھے، ہندو کے پاؤں دبا رہے تھے۔ اور یہ وہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کا جس نے بستر خراب کر دیا تھا فضلے سے، اس کا بستر صاف کر رہے تھے، جب واپس آ گیا کسی وجہ سے، آپ کے پاس تو بڑے خدام ہیں۔ میں نے کہا تمہاری اس بات کا علی کو اور ابو بکر کو کسی کو پتہ نہ لگے کہ وہ تمہیں برا نہ سمجھیں، اس لیے میں نے کسی کو اطلاع نہیں دی، تمہارے بستر کی صفائی میں خود کر رہا ہوں۔ تو یہ تو تھا ادب اور احترام انسانیت کا جو رسول اللہ نے سکھایا۔ اگر یہ ادب اور احترام اس تعلیم اور تدریس کی وجہ سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے پہنچایا، اگر ہم اس پر عمل کر لیں اس اسوہ حسنہ پر، تو پوری دنیا میں امن قائم ہو جائے، پوری دنیا میں امن قائم ہو جائے۔ آج میں آپ کو ایک تھوڑی سی بات یا راز کی بات یا وہ بات کہ جو آپ کے دل میں پہلے سے ہے، پوری دنیا کے اندر جو پاورٹی ہے، پاورٹی سے کیا مراد ہوتی ہے؟ غربت۔ اور پوری دنیا کے اندر جو مصائب ہیں، پوری دنیا میں دو چیز لے جائیں، پاورٹی، غربت اور مصائب، وہ سود کی وجہ سے، وہ سود کی وجہ سے۔ یہ مال کو ڈی سینٹرلائز کیا گیا تھا، مال کو ڈی سینٹرلائز، مال کو سرکولیشن میں رکھا گیا تھا کہ مال سرکولیشن، مال کو چند ہاتھوں میں محدود نہیں کیا گیا تھا۔ یہ پاورٹی کی اصل وجہ ہے کہ امیر 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 سے امیر تر ہوتا چلا گیا اور غریب 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 سے غریب تر ہوتا چلا گیا، اور درمیان میں اعتدال نہ رہا۔ اور زکوٰۃ اور صدقات کا مقصد یہی تھا کہ غریب کا بھی خیال رکھا جائے، لیکن سود کے اس نظام نے، آج اگر آپ اکانومسٹ سے پوچھیں، اور میں آپ کو بتاتا ہوں وہ اکانومسٹ جو غیر مسلمز ہیں لیکن وہ سچائی کے ساتھ اور حقیقت کے ساتھ سوچیں، وہ بتاتے ہیں کہ پوری دنیا کی جو ایگونی ہے، پوری دنیا کی جو the lurch and turmoil of the whole world، وہ کیا ہے؟ it is just because of the interest۔ جو آپ انٹرسٹ سود کے نظام میں، اور جو پورا امریکہ جو کریڈٹ کارڈ کے نظام کے اندر جکڑا ہوا ہے، اس کی وجہ سے پوری دنیا کے اوپر مصائب اور مشقت ہیں۔ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکانومی، حضور کی معیشت، حضور کے معاملات، حضور کی بیشرہ کو قائم کر لو، حضور کی معاشرت کے اندر جو سمپلیسٹی ہے، جو سچائی اور حقیقت ہے، جس میں نفاق نہیں ہے، جس میں تبذیر نہیں ہے، اور جس میں دکھاوا نہیں ہے، اور جس میں نمود و نمائش نہیں ہے، اور جس میں پرائیڈ اور پریسٹیج نہیں ہے، اور جس میں عاجزی اور تواضع ہے، اور جس میں بندگی اور یعنی عباد الرحمن کی کیفیت پائی جاتی ہے کہ جو اللہ کی زمین پہ یمشون علی الارض ہونا، عزت و تواضع چلتے ہیں۔ اور بابا وہ حضور کا طریق اپنے اندر رائج کر لو تو پوری دنیا کے اندر ظلم ختم ہو جائے گا، امن آ جائے گا، عورت کو اس کے حقوق مل جائیں گے، یہ دنیا جنت بن جائے گی۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو پورے عالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔